السلام علیکم دوستو، اردو لیکچرار کی تیاری کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایس ایس ٹی ای ایس ٹی پی ایس ٹی کی بہترین تیاری کے لیے ہم نے ایم سی کیوز ٹائپ پیپرز تیار کیے ہیں، اور ان پیپرز کو ہم نے ان ٹوٹل سلیبس کو 7 ڈیز پر ڈیوائیڈ کیا تھا کہ 7 ڈیز میں انشاءاللہ ہم لوگ سبجیکٹ ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچن ہوں گے وہ ہم کلیئر کر لیں گے۔ تو آج ہمارا ایم سی کیوز کا 6 ڈے ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پچھلے ڈیز میں آپ لوگوں نے جتنی بھی تیاری کی ہوگی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہی ہوگی۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم پہلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ طنز و مزاح اور انشائیہ۔ کویسچن نمبر 1، کس مزاح نگار کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے؟ پطرس بخاری کو۔ سنگ و خشت کا مصنف کون ہے؟ کنہیا لال کپور۔ غالب جدید شعراء کی مجلس میں یہ پیروڈی کنہیا لال کپور کے کس مجموعے میں ہے؟ سنگ و خشت۔ اسٹیفن لیکاک، والٹیئر، اناتول فرانس، پطرس اور کرشن چندر وغیرہ کی تحریروں سے متاثر مزاح نگار کون ہے؟ کنہیا لال کپور۔ درج ذیل مزاح نگاروں میں ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے سیشن جج کے عہدے پر تک کون پہنچا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کس کے مزاحیہ مضامین کا اہم کردار مرزا عبدالودود بیگ ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ خمار گندم اور اردو کی آخری کتاب کس کی انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ ابن انشا۔ اپنی پیٹھ پر کتابیں لاد کر گھر گھر فروخت کرنے والا ادیب جس نے تقریباً 150 کتابیں تصنیف کیں درج ذیل میں کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ حاکم بدہن اور چراغ تلے کس کے انشائیوں کے مجموعے ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی۔ نیرنگ خیال کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ شہرت عام بقائے دوام کا دربار اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا انشائیوں کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ نیرنگ خیال۔ نیرنگ خیال میں پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ آغاز افرنش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا؟ نیرنگ خیال حصہ اول میں کتنے انشائیہ ہیں؟ 8۔ نیرنگ خیال کا آخری انشائیہ کون سا ہے؟ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ مولانا محمد حسین آزاد کے انشائیوں کا مجموعہ نیرنگ خیال کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کس موقع پر ہوا؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ چٹکیاں، گدگدیاں اور سپارہ دل کس کے انشائیوں کے مجموعے ہیں؟ حسن نظامی کے۔ کس نے اپنی داستان میں مسکان پور کی برسات عنوان سے بہت عمدہ طنز و مزاحیہ مضمون باندھا ہے جو اردو نثر میں طنز و مزاح کا ابتدائی نقش سمجھا جاتا ہے؟ رجب علی بیگ سرور۔ اردو کا مشہور رسالہ عہد پنج جو مزاح نگاری کے لیے مشہور ہے کا مدیر کون ہے؟ منشی سجاد حسین۔ مولانا ابو الکلام آزاد کے اخبار الہلال میں سنجیدہ طنز و مزاح کے لیے کس نام سے کالم تھا؟ افکار و حوادث۔ الہلال کے بعد اور کس اخبار میں فقاہیہ کالم افکار و حوادث کے نام سے شروع کیا گیا تھا؟ زمیندار۔ حماقتیں، مزید حماقتیں، مد و جزر، پچھتاوے، شگوفے، کرنیں اور لہریں کس مزاح نگار کی تصانیف ہیں؟ شفیق الرحمن۔ کلیم الدین احمد نے کس مزاح نگار کو انڈر گریجویٹ مزاح نگار کہا ہے؟ شوکت تھانوی کو۔ انشائیے کو دماغ کی ترنگ کس نے کہا ہے؟ لانس جانس نے۔ مشہور انشائیہ مردہ بدست زندہ کس نے تحریر کیا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ محض 10 مزاحیہ مضامین پر مشتمل ایک کتاب کی بدولت کس مزاح نگار نے شہرت و عزت کی بلندیوں کو چھو لیا؟ پطرس بخاری نے۔ چچا چکن جیسا مقبول و معروف اور زندہ جاوید کردار کس تخلیق ہے؟ امتیاز علی تاج۔ روزنامہ ملاپ کا مشہور مزاحیہ کالم پیاز کے چھلکے سے کس مزاح نگار کو شہرت حاصل ہوئی؟ فکر توسوی کو۔ نوک نشتر، نرم و گرم اور کامریڈ شیخ چلی وغیرہ کس کی تصانیف ہیں؟ کنہیا لال کپور کی۔ خنداں کس مزاح نگار کی ریڈیائی مضامین کا مجموعہ ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ آب گم اور زرگزشت کس کی طنز مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی۔
کس بسیار نویس مزاح نگار نے مزاحیہ مضامین کے علاوہ مزاحیہ خاکے، مزاحیہ سفر نامے اور مزاحیہ کالم بھی لکھے؟ مجتبیٰ حسین۔ خندہ کے علاوہ رشید احمد صدیقی کا اور کون سا طنزیہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ مضامین رشید۔ چڑیا چیڑے کی کہانی کس کا انشائیہ ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ مرحوم کی یاد میں کتے مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، میں ایک میاں ہوں، میبل اور میں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، انجام بخیر، ہاسٹل میں پڑھنا، سینما کا عشق اور اردو کی آخری کتاب کس کے انشائیے ہیں؟ پطرس بخاری۔ چینی شاعری، اہل زبان، اخبار بینی اور شیخ چلی کس کے انشائیے ہیں؟ کنہیا لال کپور کے۔ موج تبسم، بحر تبسم، طوفان تبسم اور سیلاب تبسم کس کے انشائیے ہیں؟ شوکت تھانوی کے۔ پرواز، شگوفے، لہریں اور کرنیں کس کے انشائیے ہیں؟ شفیق الرحمان کے۔ امید کی خوشی، سراب حیات، آدم کی سرگزشت، نادان دیندار، دانا دنیا پر رست، خوش آمد، کاہلی اور گزرا ہوا زمانہ کس کے انشائیے ہیں؟ سر سید احمد خان کے۔ سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ کون سا ہے؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ بیگمات کے آنسو، گل بانو، جھنگر کا جنازہ، دیا سلائی، مٹی کا تیل، مچھر، مرغ کی اذان، مجھے میرے دوست سے بچاؤ، گدگدیاں، چٹکیاں اور غلاب، تمہارا کیکر ہمارا کس کے انشائیے ہیں؟ خواجہ حسن نظامی کے۔ شدھی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کیا تھا؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ انشائیہ کو۔ درج ذیل مزاح نگاروں میں بسیار نویسی کے لیے کون مشہور تھا جس کی تصانیف کی تعداد تقریباً 80 ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ چارپائی کس کا انشائیہ ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ خاکہ، اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ خاکہ نگاری کے اولین نمونوں میں سے ایک چند ہم عصر کس کی تصنیف ہے؟ مولوی عبدالحق۔ مرکہ، شخصی مرکہ، چہرہ بشرہ اور قلمی تصویر وغیرہ اصطلاحیں کس صنف کے لیے رائج ہیں؟ خاکہ۔ درج ذیل میں سے کون سا خاکہ رشید احمد صدیقی نے قلم بند کیا ہے؟ گنج ہائے گراں مایا۔ دلی کی اہم شخصیتیں کس کی تصنیف ہے؟ شاہد احمد دہلوی۔ درج ذیل میں سے کون سا خاکہ مولوی عبدالحق کا قلم بند کیا ہوا نہیں ہے؟ دلی کی عجیب و غریب شخصیتیں۔ سجاد حیدر یلدرم نے خاکہ خافی خاں کس شاعر پر لکھا؟ حسرت موہانی۔ عصمت چغتائی، سرور جہاں آبادی، آغا حشر کاشمیری، میرا جی، اشوک کمار اور نرگس وغیرہ پر کس ادیب نے خاکے لکھے؟ منٹو نے۔ دلی کی شخصیات پر خواجہ حسن نظامی نے کس عنوان سے خاکہ لکھا؟ قلمی چہرے۔ سر سید شبلی، محسن الملک، وقار الملک، مولوی وحید الدین پانی پتی، نواب مسعود جنگ بہادر، ڈپٹی نذیر حالی اور سر راس مسعود وغیرہ کے خاکے کو 1945 میں یاد ایام میں کس نے قلم بند کیا؟ عبدالرزاق کانپوری نے۔ عبدالرزاق کانپوری نے یاد ایام کس کی فرمائش پر لکھی؟ سر راس مسعود کی۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی سے متاثر ہو کر کس نے مرزا فرحت اللہ بیگ سے اپنے خاکے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ مولوی وحید الدین سلیم نے۔ مولوی وحید الدین سلیم کی خواہش پوری کرتے ہوئے فرحت اللہ بیگ نے ان کے انتقال کے بعد کس عنوان سے خاکہ قلم بند کیا؟ وصیت کی تعمیل۔ درج ذیل میں سے کون سے خاکوں کا مجموعہ رشید احمد صدیقی کا قلم بند کیا ہوا نہیں ہے؟ گنجینہ گوہر۔ شاہد احمد دہلوی کا 17 خاکوں کا مجموعہ 1962 میں کس نام سے شائع ہوا؟ گنجینہ گوہر۔ منٹو پر کس ادیب نے خاکہ لکھا؟ کرشن چندر نے۔ مخدوم محی الدین پر کس ترقی پسند شاعر نے خاکہ لکھا؟ علی سردار جعفری نے۔ درج ذیل میں سے ساحر لدھیانوی نے کس پر خاکہ لکھا؟ دیویندر ستیارتھی۔ عظیم بیگ چغتائی پر ان کی بہن عصمت چغتائی نے کس
عنوان سے خاکہ قلم بند کیا؟ دوسخی۔ درج ذیل میں سے کون سا خاکوں کا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ ہم نفسانے رفتہ۔ آپ جناب صاحب محترم اور مکرم کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ محمد طفیل۔ آپ سے ملیے کس شاعر کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ علی جواد زیدی۔ باقر مہدی پر سب سے مشہور خاکہ کس نے لکھا؟ یوسف ناظم نے۔ درج ذیل میں سے کون سا خاکوں کا مجموعہ مجتبیٰ حسین کا نہیں ہے؟ آپ سے ملیے۔ درج ذیل میں سے خاکوں کا کون سا مجموعہ مجتبیٰ حسین نے قلم بند کیا ہے؟ ہوئے ہم دوست جس کے۔ مزاحیہ خاکوں کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ خاکے کندن اقبال سہیل ذاکر صاحب اور شیخ نیازی کس نے تحریر کیے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ گنج فرشتے لاؤڈ سپیکر میرا صاحب پری چہرہ نسیم اور تین گولے نامی خاکے کس نے لکھے؟ سعادت حسن منٹو نے۔ فکر توسوی نے کس نام سے خاکہ لکھا؟ خد و خال۔ عصمت چغتائی پہ خاکہ کون سا ہے؟ دوسخی۔ ممتاز مفتی کا خاکہ کون سا ہے؟ شہزادی۔ درج ذیل دی گئی منٹو کی تصانیف میں خاکہ کون سا ہے؟ گنج فرشتے۔ سفر نامہ۔ اردو میں سفر نامہ کی روایت کا آغاز کب ہوا؟ 1847 میں۔ کس ادیب نے 1847 میں عجائبات فرنگ نامی سفر نامہ لکھ کر اردو سفر نامہ کی بنیاد رکھی؟ محمد یوسف خان کمبل پوش نے۔ دنیا کا پہلا سفر نامہ نگار جس کا سفر نامہ دریافت ہوا کون ہے؟ میگستھینز۔ میگستھینز کا سفر نامہ جو دریافت شدہ پہلا سفر نامہ ہے کون سا ہے؟ سفر نامہ ہند۔ میگستھینز نے سفر نامہ ہند کب لکھا یا ہند کا سفر کب کیا؟ 330 قبل مسیح۔ مشہور سیاح دانشور ریاضی جغرافیہ داں البیرونی کا تعلق کہاں سے ہے؟ خوارزم۔ کون مشہور سیاح یمن، حجاز، مصر، شام، عراق، ایران، ترکی، افغانستان اور ہندوستان کی سیر کرتا ہوا 26 سال بعد گھر پہنچا؟ ابن بطوطہ۔ کتاب ہند کس کی تصنیف ہے؟ البیرونی۔ کس نے اپنا سفر نامہ خود نہیں لکھا؟ ہیمن سانگ نے۔ مارکو پولو اپنے ملک سے ہندوستان آنے والا پہلا سیاح تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ یورپ۔ پہلا یورپی سیاح مارکو پولو کب ہندوستان آیا؟ 1265 میں۔ شیخ ابو عبداللہ المعروف ابن بطوطہ سیاحت کی غرض سے گھر سے کب نکلا؟ 1325 میں۔ مشہور فرانسیسی سیاح ڈاکٹر برنیر جو 12 سال تک ہندوستان میں مقیم رہا، اس کے سفر نامے کا اردو ترجمہ کس نے نام سے ہوا؟ وقائع سیر و سیاحت۔ سفر نامہ مسافر ان لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ سر سید۔ درج ذیل میں سے کس نے لندن کا سفر نامہ نہیں لکھا؟ البیرونی نے۔ سفر نامہ روم، مصر و شام کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی۔ 2.5 ہفتہ پاکستان میں کس کا سفر نامہ ہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی کا۔ سیر پنجاب اور سفر نامہ کس کے سفر نامے ہیں؟ مہاراجہ کشن پرشاد۔ سید احتشام حسین کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ ساحل اور سمندر۔ درج ذیل میں سے کون سا سفر نامہ قاضی عبدالغفار کی تصنیف ہے؟ نقش فرنگ۔ درج ذیل میں سے کس صنف کے لیے کوئی خاص اسلوب، حیت یا تکنیک متعین نہیں کی گئی ہے؟ سفر نامہ کے لیے۔ یورپ کے محققین کے نزدیک پہلا سفر نامہ نگار کون ہے؟ ہیروڈوٹس۔ اردو کے پہلے سفر نامہ عجائبات فرنگ میں کس ملک کے سفر کے دلچسپ حالات بیان کیے گئے ہیں؟ انگلستان۔ سفر نامہ مصر و روم کس نے قلم بند کیا؟ شبلی نعمانی نے۔ درج ذیل میں سے کس سفر نامے کو سر سید نے قلم بند کیا؟ مسافر ان لندن۔ ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ ہے؟ احتشام حسین کا۔ شبلی نعمانی نے کس عنوان سے اپنے سفر نامہ شائع کیا؟ سفر نامہ مصر و روم و شام۔ انتظار حسین کا سفر نامہ کون سا ہے؟ زمین اور فلک۔ سفر حجاز کس کا سفر نامہ ہے؟ ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر کس کا سفر نامہ ہے؟ ابن انشا کا۔ ان میں سے کس ادیب نے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ کابل کے بادشاہ نادر خان نے 1933 کی افغانستان کی تعلیمی اصلاحات کے لیے
اصلاحات کی غرض سے 3 ماہرین کو اپنے ملک مدعو کیا تھا، درج ذیل میں سے کسے مدعو نہیں کیا؟ ابو الکلام آزاد کو۔ خطوط غالب کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ مہر غالب۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا کرنے والوں میں کس کا شمار نہیں ہوتا؟ مولانا ابو الکلام آزاد کا۔ اردو میں کس نے مکتوب نگاری کی داو بیل ڈالی؟ غالب نے۔ غالب نے مکتوب نگاری کی شروعات کب کی؟ 1846 میں۔ غالب کے خطوط کے اولین مجموعے مہر غالب کو عبدالغفور سرور نے کب مرتب کیا؟ 1866 میں۔ عود ہندی کو منشی ممتاز علی خان نے کب مرتب کیا؟ 1868 میں۔ غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلی کو 1869 میں کس نے مرتب کر کے شائع کیا؟ حکیم غلام رضا خان نے۔ مکاتیب غالب کو کس نے مرتب کیا؟ امتیاز علی عرشی نے۔ مرزا محمد عسکری نے 1939 میں غالب کے خطوط کے مجموعے مرتب کر کے کس نام سے شائع کیا؟ ادبی خطوط غالب۔ الطاف حسین حالی کے خطوط کے ابتدائی 2 مجموعے کس نے مرتب کر کے شائع کیے؟ خواجہ سجاد حسین نے۔ مکاتیب حالی کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی اسماعیل پانی پتی نے۔ خطوط شبلی میں کس کے نام کے خطوط شامل ہیں؟ زہرہ بیگم اور عطیہ بیگم۔ علامہ اقبال نے 28 فروری 1899 کو پہلا خط کس کے نام لکھا؟ احسن ماہروی کو۔ مولانا ابو الکلام آزاد کے حالی شبلی سید سلمان ندوی وغیرہ کے نام لکھے گئے خطوط کے مجموعے کو کس نام سے شائع کیا گیا؟ مکاتیب ابو الکلام۔ کاروان خیال اور میرا عقیدہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا ابو الکلام آزاد۔ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 کوس سے بے زباں قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ درج بالا بات غالب نے کس سے مخاطب ہو کر اپنے خط میں لکھی؟ مرزا حاتم علی صاحب مہر کے۔ کس نے مکتوب نگاری کو فنون لطیفہ میں جگہ دی؟ رشید احمد صدیقی۔ اردو کا پہلا دستیاب شدہ مکتوب کس نے لکھا؟ نواب حسام الملک۔ اردو کا پہلا دستیاب شدہ خط کب لکھا گیا؟ 2 دسمبر 1822 میں۔ درج ذیل مکتوب نگاروں میں سب سے پہلے کس نے مکتوب نگاری کی؟ رجب علی بیگ سرور نے۔ خواجہ غلام غوث بیگ خبر کا پہلا مکتوب جو دستیاب ہوا وہ کب کا ہے؟ 1846۔ انشاء سرور کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ رجب علی بیگ سرور کا۔ کاروان خیال، میرا عقیدہ، مکاتیب ابو الکلام، نقش آزاد، غبار خاطر کس کے مکاتیب کے مجموعے ہیں؟ مولانا ابو الکلام آزاد کے۔ بربد فرنگ، مکاتیب سلیمانی اور مکتوبات سلیمانی کس کے خطوط کے مجموعے ہیں؟ سید سلمان ندوی۔ مولانا ابو الکلام آزاد کے خطوط کے کس مجموعے میں چائے کی تاریخ ملتی ہے؟ غبار خاطر۔ غبار خاطر جو قلعہ احمد نگر میں نظر بندی کے وقت لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ میں مولانا حبیب الرحمن کے علاوہ اور کس کو لکھے گئے خطوط تھے؟ نواب صدر یار جنگ۔ درج ذیل میں سے کس کے خطوط سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ انہیں اورنگ آباد اور اورنگ آباد کی تہذیب سے دلی لگاؤ تھا؟ مولوی عبدالحق۔ احمد نگر کی جیل سے مولانا ابو الکلام آزاد نے مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے نام کل کتنے خطوط لکھے؟ 24۔ احمد نگر جیل میں لکھے گئے مولانا ابو الکلام آزاد کے خطوط کو کس نے مقدمہ لکھ کر شائع کروایا؟ محمد اجمل خان نے۔ اردو معلی کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ مولوی عبدالحق۔ صلیبیں میرے دریچے میں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ فیض۔ قلعہ احمد نگر کے زمانہ اسیری میں مولانا آزاد نے مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے نام لکھے گئے خطوط کب قلم بند کیے تھے؟ 3 اگست 1942 سے 3 ستمبر 1945 تک کے درمیان۔
در ذیل میں سے کون سی جوڑی غلط ہے؟ مکاتیب سرور رجب علی بیگ سرور۔ در ذیل میں کون سی جوڑی غلط ہے؟ مکاتیب بے خبر غلام غوث بے خبر۔ من آنم کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ فراق۔ تبرکات آزاد کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا ابو الکلام آزاد کے۔ در ذیل میں سے کون سی کتاب خطوط کا مجموعہ نہیں؟ لیلا کے خطوط۔ مولانا ابو الکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ حافظ بہار علی۔ جمال الدین افغانی کے انقلابی فکر سے کون زیادہ متاثر رہا؟ مولانا ابو الکلام آزاد۔ غبار خاطر کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1947۔ رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ انشاء سرور۔ غلام غوث بے خبر کے خطوط کا مجموعہ انشاء بے خبر کے نام سے شائع ہوا۔ سواں عمری اردو سواں نگاری کے ابتدائی نقوش ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ تذکروں میں۔ بعض محققین کے نزدیک ایام غدر اور اردو کے اولین خود و نوشت سواں عمری ہے۔ اس کا مصنف کون ہے؟ علامہ ظہیر دہلوی۔ مہاتما گاندھی کی خود و نوشت سواں عمری کو اردو میں کس عنوان سے شائع کیا گیا؟ تلاش حق۔ زرگزشت کس کی سواں عمری ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ در ذیل میں سے کون سی سواں عمری اختر الایمان کی خود و نوشت ہے؟ باکمالوں کی درشن۔ میر کا تذکرہ نکات شعرا اور سواں عمری ذکر میر کس زبان میں لکھی گئی؟ فارسی۔ خواجہ حسن نظامی نے کس سواں عمری میں عبد القادر جیلانی کے حالات زندگی کو مفصل پیش کیا؟ 11ویں نامہ۔ اردو میں سواں نگاری کی ابتدا کس ادیب نے کی؟ حالی۔ در ذیل میں سے کون سی سواں مولانا حالی کی تصنیف کردہ نہیں؟ الفاروق۔ میلاد نامہ، 11ویں نامہ، تاریخ مسیح اور کرشن بیتی وغیرہ سواں عمریاں کس نے قلم بند کی؟ خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی زندگی کی ادھوری سواں عمری جو ناقدین کے نزدیک خود نوشت سواں عمریوں کے لیے اعلیٰ معیار پر پوری نہیں اترتی اور جو اردو میں خود نوشت سواں عمری کا نقطہ آغاز ہے، کس عنوان سے قلم بند کی؟ آپ بیتی۔ حالی نے کل کتنی سواں عمریاں تصنیف کی؟ 3۔ حالی نے حیات جاوید عنوان سے کس کی سواں عمری لکھی؟ سر سید۔ المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی سواں، مولانا روم وغیرہ سواں کس نے قلم بند کی؟ شبلی۔ شبلی کی آخری اور معرکۃ الآراء سواہی تنصیف کون سی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواہی کتاب امہات الامت کو جس کی زبان اور اسلوب کافی متنازع رہا، سر سید کے حلقے سے وابستہ کس ادیب نے قلم بند کیا؟ نظیر۔ حیات شبلی کس نے قلم بند کی؟ سید سلمان ندوی۔ در ذیل میں سے کون سے سواں عمری سید سلمان ندوی نے تصنیف نہیں کی؟ سیرت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقرائے اسلام، سیرت عمر بن عبدالعزیز اور اقبال کامل کس سواں نگار نے قلم بند کی ہے؟ مولانا عبدالسلام ندوی نے۔ ذکر جمیل، نابینا علماء سلف، تذکرہ بابر، سیرت الصدیق وغیرہ سواں عمری کس نے قلم بند کی؟ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی نے۔ مرزا کی سواں عمری غالب کس نے تصنیف کی؟ غلام رسول مہر نے۔ مرزا غالب کی سواں عمری ذکر غالب کس نے تصنیف کی؟ مالک رام نے۔ مرزا غالب کی سواں عمری غالب نامہ کس نے تصنیف کیا؟ شیخ محمد اکرام نے۔ مرزا غالب کی سواں عمری یادگار غالب کس نے تصنیف کی؟ حالی نے۔ سواں عمری آثار جمال الدین افغانی، آثار ابو الکلام آزاد اور حیات اجمل کس نے قلم بند کی؟ قاضی عبدالغفار نے۔ یادگار حالی کی مصنفہ صالحہ عابد حسین کا حالی سے کیا رشتہ تھا؟ نواسی۔ عبدالغفار نساخ نے اپنی خود نوشت کس عنوان سے لکھی اور جو اردو کی پہلی خود نوشت سواں عمری سمجھی جاتی ہے؟ حیات نساخ۔
محققین کے نزدیک عبدالغفور نساخ کی خود و نوشت سواں حیات نساخ کب شائع ہوئی؟ 1886 سے 87 کے درمیان۔ یادوں کی بارات کس کی خود و نوشت ہے؟ جوش ملیح آبادی۔ زرگزشت کس کی خود و نوشت سواں عمری ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ میر کی خود و نوشت سواں عمری کا نام کیا ہے؟ ذکر میر۔ کس سواہی مضامین کے مجموعے میں سر سید احمد خان بدر الدین طیب جی، مولانا وحید الدین سلیم اکبر اور مولوی عبدالحلیم شرر کے سواہی مضامین ہیں؟ باکمالو کے درشن۔ مشاہدات زنداں اور قید فرنگ کس کی خود و نوشت ہے؟ حسرت موہانی۔ کاغذی پرہن کس کی خود و نوشت ہے؟ عصمت چغتائی۔ عبد الماجد دریا بادی کی خود و نوشت کون سی ہے؟ آپ بیتی۔ عبد الماجد دریا بادی کے علاوہ اور کس نے اپنی خود و نوشت آپ بیتی عنوان سے لکھی؟ خواجہ حسن نظامی۔ کس نے شاد عظیم آبادی کی خود و نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے؟ قاضی عبدالودود۔ ان میں سے کون سی کتاب آل احمد سرور کی سواں عمری ہے؟ خواب باقی ہیں۔ تذکرہ۔ میر تقی میر نے شعراء اردو کا تذکرہ کس نام سے لکھا؟ نکات شعراء۔ تذکرہ شعراء اردو کس کی تصنیف ہے؟ میر حسن کی۔ مصحفی کا تذکرہ تذکرہ ہندی کب شائع ہوا؟ 1794 میں۔ تذکرہ گلشن بے خار کس کی تصنیف ہے؟ شیفتہ۔ صنف تذکرہ اردو زبان میں کس زبان سے آئی؟ فارسی۔ اردو میں تذکرہ نگاری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ مرزا علی لطف نے۔ مرزا علی لطف کا تذکرہ گلشن ہند کب شائع ہوا؟ 1801۔ امام بخش صحبائی کا تذکرہ کون سا ہے؟ انتخاب دوادین۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کس کی تصنیف ہے؟ ابراہیم خان خلیل کی۔ مولانا عبدالحی کا تذکرہ کس نام سے شائع ہوا؟ گل رینا۔ مولانا محمد حسین آزاد کا تذکرہ کس نام سے شائع ہوا؟ آب حیات۔ تذکرہ سخن شعراء کس کی تصنیف ہے؟ عبدالغفور نساخی۔ محمد حسین آزاد کا مشہور زمانہ تذکرہ آب حیات کب شائع ہوا؟ 1880 میں، جن میں صرف شاعرات کا ذکر ہے۔ چوتھا تذکرہ کون سا ہے جس میں شاعروں کا ذکر ہے؟ خوش مارکہ زیبا۔ اردو شاعرات کا تذکرہ گلدستہ نازنین کس نے لکھا؟ درگا پرشاد نادر دہلوی۔ در ذیل میں کون سا تذکرہ مصحفہ کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ گلشن بے خار۔ تذکرہ ریختہ گویان اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ گلشن راز۔ والی رامپور نواب کلب علی خان کی فرمائش پر امیر مینائی نے کس نام سے تذکرہ لکھا؟ انتخاب یادگار۔ فتح گردیزی نے کس نام سے تذکرہ لکھا؟ تذکرہ ریختہ گویان۔ خم خانہ جاوید کس کا تذکرہ ہے؟ لالا شیری رام۔ تذکرہ معاصرین اور سخن شعراء نامی تذکرہ کس کی نے تحریر کیا؟ عبدالغفور نساخ نے۔ امیر مینائی کا تذکرہ کس نام سے شائع ہوا؟ انتخاب یادگار۔ بینی نارائن جہاں کا تذکرہ کس نام سے شائع ہوا؟ اردو شعراء کا تذکرہ۔ میر کے نکات شعراء کے جواب میں تذکرہ معشوق چہل سالہ خود کس نے لکھا؟ میر محمد یار خاکسار نے۔ رپورتاز پودے کس نے لکھا؟ کرشن چندر نے۔ لندن لیٹر کس کا رپورتاز ہے؟ قرۃ العین حیدر کا۔ در ذیل میں کون سا رپورتاز کا مجموعہ قرۃ العین کا حیدر کا نہیں ہے؟ سفر بغداد۔ ایک ہنگامہ کس کا رپورتاز کا مجموعہ ہے؟ صفیہ اختر۔ صبح ہوتی ہے کس کے رپورتاز کا مجموعہ ہے؟ کرشن چندر۔ عصمت چغتائی کے رپورتاز کا مجموعہ کون سا ہے؟ ممبئی سے بھوپال تک۔ بعض ناقدین کے نزدیک یادیں اردو کا پہلا رپورتاز ہے، اسے کس نے لکھا؟ سجاد ظہیر نے۔ دو ملک ایک کہانی، سفید اور سرخ ستاروں کے درمیان، جیل کے دن اور جیل کی راتیں
اور شہر کس کے رپوتاز کے مجموعے ہیں؟ ابراہیم جلیس کے۔ چھٹا دریا کس کے رپوتاز کا مجموعہ ہے؟ فکر توسوی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی مرحلے کی رپورٹ پر لکھا گیا رپوتاز کس عنوان سے شائع ہوا؟ یادیں، فسادات، تقسیم اور ہجرت کے درد انگیز بیانات پر خدیجہ مستور نے کس عنوان سے رپوتاز لکھا؟ پوپٹے۔ سفر نامے کے پیرائے میں لکھا گیا رپورتاز پشکن کے دیش میں کس نے تحریر کیا؟ جگن ناتھ آزاد نے۔ لبیک نامی رپوتاز کس نے تحریر کیا؟ ممتاز مفتی نے۔ متفرقات۔ حسرت نے رسالہ اردو معلی کہاں سے جاری کیا؟ علی گڑھ۔ اردو میں دپاچہ تحریر کرنے کی روایت کا آغاز کس نے کیا؟ محمد رفیع سودا نے۔ اردو کی اولین آپ بیتی کالا پانی کس کی تصنیف ہے؟ محمد جعفر تھانسیری کی۔ غیر افسانوی نثر کی اصناف سنواں، خود نوشت، آپ بیتی، انشائیہ، خاکہ، مکتوب نگاری، سفر نامہ، دباچہ اور مضمون نگاری وغیرہ کس کی ابتدا کب ہوئی؟ 1850 سے 1950 کے درمیان۔ اخبار ادھ پنچ لکھنؤ کب شروع ہوا؟ 1877 میں۔ 1858 میں اردو کا کون سا مشہور اخبار شروع ہوا تھا؟ ادھ اخبار۔ ذیل اخباروں میں سے مولانا ظفر علی خان نے کس کی ادارت کی؟ زمیندار۔ اردو میں مضمون نگاری کس کی دین ہے؟ انگریزی۔ مشہور اخبار ہمدرد کا مدیر کون تھا؟ مولانا محمد علی جوہر۔ الہلال و بلاغ کس کے اخبار تھے؟ مولانا ابو الکلام آزاد کے۔ درج ذیل میں سے عموماً کس نے تنقیدی و تحقیقی انداز اختیار کیا جاتا ہے؟ مقدمہ۔ درج ذیل میں کون صحافی اور ناول نگار ہے؟ حیات اللہ انصاری۔ عزیز احمد کی کتاب ترقی پسند ادب کس رسالہ میں قسط واری شائع ہوا؟ اردو۔ ادب اور انقلاب نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ احمد علی کا۔ مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے مصنف کون ہیں؟ ممتاز حسین۔ اردو کا پہلا واسطہ نگار کون ہے؟ ناجی۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ دارالترجمہ کہاں قائم ہوا؟ دارالترجمہ کہاں قائم ہے؟ حیدرآباد۔ مرزا غالب اور ان کا عہد۔ مرزا اسد اللہ غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ 1797۔ رقعت غالب کیا ہے؟ فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ۔ مرزا غالب کے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا۔ امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھی؟ غالب کی۔ کون غالب کا ہم عصر نہیں ہے؟ میر۔ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ کون سا ہے؟ عود ہندی۔ غالب کی زندگی میں ان کا دیوان کتنی مرتبہ شائع ہوا؟ 5۔ نصر اللہ بیگ کا غالب سے کیا رشتہ تھا؟ غالب کے چچا تھے۔ دیوان غالب کو کس نے الہامی کتاب کہا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری نے۔ پہلی مرتبہ دیوان غالب کب شائع ہوا؟ 1841 میں۔ درج ذیل میں خطوط کا کون سا مجموعہ غالب کا ہے؟ اردوئے معلی۔ درج ذیل خطوط کے مجموعے میں کون سا مجموعہ غالب کا ہے؟ عود ہندی۔ غالب نے اردو مکتوب نگاری کا آغاز کب کیا؟ 1850 میں۔ کس نے غالب کو فارسی کے بلند پایہ شاعر، انوری اور کمال کے ہم پلہ قرار دیا؟ حالی۔ غالب کی شادی دہلی میں امراؤ بیگم سے کب ہوئی؟ 19 اگست 1810 میں۔ غالب نے مغلیہ سلطنت کی تاریخ مہر نیم روز اور مہ نیم ماہ کس زبان میں لکھی؟ فارسی۔ اس کو اچھا استاد مل گیا تو یہ بہت بڑا شاعر بنے گا ورنہ مہمل بنے گا، یہ مجموعہ کس نے کس کے لیے کہا؟ میر نے غالب کے بارے میں کہا۔ اپنے گھر میں جوا کھلانے کے الزام میں غالب 2 مرتبہ کب گرفتار ہوئے؟ اگست 1841 اور مئی 1847 میں۔
اگست غالب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں پہلی مرتبہ کب پیش ہوئے اور کیوں؟ خاندار تیموریہ کی تاریخ لکھنے کے لیے 4 جولائی 1850 کو 10 نومبر 1858 میں شائع ہوئی۔ یہ پہلی جنگ آزادی 1858 میں پر مشتمل ہے۔ فارسی کے مشہور لطف برہان قاطع کی تصنیف غالب نے کس نام سے کی اور وہ کب شائع ہوئی؟ قاطع برہان اوائل 1862 میں۔ غالب پر کس نے سخت قسم کی تنقید کی؟ امداد امام اثر نے۔ دستمبو کس نوعیت کی کتاب ہے؟ روز نامچہ۔ دیوان غالب کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ اکتوبر 1841 میں۔ غالب نے اردو میں کل کتنے قصائد لکھے؟ 4۔ غالب نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں کل کتنے قصیدے لکھے؟ 2۔ کس شاعر نے خضر، نمرود، ابن مریم، کوہ طور، رضوان، ساقی کوثر اور آدم وغیرہ تلمیحات کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے؟ غالب نے۔ کس نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے؟ حالی نے۔ ڈیش کا جوز کر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیرے میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ غالب کے شعر میں خالی جگہ میں کس شہر کا نام ہوگا؟ کلکتہ۔ ناول غالب کس نے لکھا؟ قاضی عبدالستار نے۔ غالب بے استاد کہلائے جانے سے بچنے کے لیے کسے اپنا فرضی استاد گھڑ لیے تھے؟ ملا عبدالصمد کو۔ گہربار، باد مخالف، چراغ و دیر اور در صفت انبا کس کی مصنوعیاں ہیں؟ مرزا غالب کی۔ درج ذیل کتابوں میں سے کون سی مالک رام کی نہیں؟ یادگار غالب۔ دیوان غالب کی تدوین میں کس کا اہم کردار ہے؟ امتیاز علی عرشی کا۔ غالب ابتدا میں کس کے رنگ میں مشق سخن کیا کرتے تھے؟ بیدل کے۔ فارسی امیز شاعری اور وقت پسندی کی وجہ سے غالب کو مقبولیت نہیں مل رہی تھی۔ غالب نے کس کے مشورے پر شاعری میں صاف اور سہل زبان کا استعمال شروع کیا؟ فضل حق خیر آبادی کی۔ کس شاعر کی شاعری سے اردو شاعری میں فکر و فلسفہ کی باقاعدہ ابتدا ہوئی؟ غالب کی۔ شخص اور شاعر کس نے تحریر کی؟ مجنوں گورکھپوری نے۔ حالی نے غالب کی سواں عمری کس نام سے لکھی؟ یادگار غالب۔ غالب کی شخصیت اور شاعری کس نے لکھی؟ رشید احمد صدیقی نے۔ غالب بحیثیت محقق کس نے رقم کی؟ قاضی عبدالودود نے۔ درج ذیل میں شیخ محمد اکرام کی تصنیف کون سی ہے؟ غالب نامہ۔ درج ذیل میں خلیفہ عبدالحکیم کی تصنیف کون سی ہے؟ افکار غالب۔ فلسفہ کلام غالب کس نے رقم کی؟ شوکت سبزواری نے۔ محاسن کلام غالب کس نے لکھی؟ عبدالرحمن بنجوری نے۔ مرزا غالب کی سنِ وفات کیا ہے؟ 1869۔ 1869 میں غالب کے علاوہ اور کس مشہور شاعر کا انتقال ہوا تھا؟ شیفتہ۔ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال اور ان کا عہد۔ علامہ اقبال کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ 9 نومبر 1877۔ شاہین کس شاعر کا محبوب استعارہ ہے؟ اقبال۔ شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ رومی، غزالی، فارابی، ابن تیمیہ اور ابن سینا وغیرہ کے افکار سے کون شاعر متاثر تھا؟ اقبال۔ اقبال لندن کب گئے تھے؟ 1905 میں۔ اقبال نے لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کا آغاز کب کیا؟ 1908 میں۔ حکومت برطانیہ اقبال کو سر کا خطاب کب دیا؟ 1923 میں۔ اقبال پنجاب کی مجلس قانون ساز کے رکن کب منتخب ہوئے؟ 1926 میں۔ کس سال اقبال مدارس جا کر اسلامی افکار کی تشکیل جدید کے موضوع پر خطابات پیش کیے؟ 1928 میں۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے اقبال لندن کب گئے؟ 1931 میں۔ نادر شاہ کی دعوت پر اقبال سید سلمان ندوی اور سرراس مسعود کے ساتھ افغانستان کب گئے؟ 1923 میں۔ درج ذیل میں سے کون علامہ اقبال کی بیوی نہیں ہے؟ امراؤ بیگم۔
علامہ اقبال نے 1899 میں ایم اے فلسفہ کس درجے میں کامیاب کیا؟ درجہ سوم۔ لسان العصر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اقبال۔ میں اصل کا خاص سومناتی، ابا میرے لاتی و مناتی، یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کہاں سے کیے؟ گورنمنٹ کالج لاہور سے، جو آج کل جی سی یونیورسٹی لاہور کے نام سے مشہور ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کو کن مضامین کا اسسٹنٹ پروفیسر بنایا گیا؟ انگریزی اور فلسفہ۔ علامہ اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے کون سی ڈگری حاصل کی؟ وکالت کی۔ لندن یونیورسٹی میں اقبال کس مضمون کے استاد رہے تھے؟ عربی۔ اقبال کی شاعری کا پہلا دور کون سا ہے؟ 1901 سے 1905 تک۔ اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا؟ میونخ۔ 1933 میں اقبال کن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے؟ سید سلمان ندوی اور راس مسعود کے ساتھ۔ اقبال کا کون سا مجموعہ آدھا اردو آدھا فارسی میں ہے؟ ارمغان حجاز۔ علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا؟ آئی اے رچرڈس۔ اقبال نے نالہ فرات کس کی یاد میں کہی؟ گوئٹے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ مولانا ظفر علی خان کا۔ اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ میر حسن۔ اقبال کی شعری مجموعہ بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ان کی شاعری کے کس دور سے تعلق رکھتے ہیں؟ چوتھے۔ اقبال نے خودی کی مختصر تعریف کیا بتائی ہے؟ احساس نفس، تعین ذات۔ اقبال یورپ سے کب واپس آئے؟ 1908 میں۔ اقبال کو کس نے غالب کا معنوی فرزند کہا ہے؟ مالک رام نے۔ 1905 سے 1908 تک علامہ اقبال کی شاعری کا کون سا دور تھا؟ دوسرا۔ اقبال کی شاعری کا چوتھا دور کس شعری مجموعے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ ارمغان حجاز۔ بچوں کے لیے لکھی گئی ایک گائے اور بکری، ایک مکڑی اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، ماں کا خواب وغیرہ نظمیں اقبال کی شاعری کے کس دور کی ہیں؟ پہلے۔ اقبال شاعری کی ابتدا میں کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ مرزا ارشد گورگانی سے۔ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سرابی۔ درج بالا شعر اقبال کی کس نظم سے اخذ کیا گیا؟ طلوع اسلام۔ طلوع اسلام کے ساتھ ہی علامہ اقبال کی شاعری کے کس دور کا خاتمہ ہوتا ہے؟ تیسرے۔ درج ذیل اردو شعری مجموعے میں اقبال کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ بانگ درا۔ اقبال کا اردو کا دوسرا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ بال جبریل۔ اقبال کا شعری مجموعہ بانگ درا کب شائع ہوا؟ 1924 میں۔ اقبال کی شاعری کا آخری مجموعہ ارمغان حجاز کب شائع ہوا؟ 1938 میں۔ درج ذیل میں کون سا شعری مجموعہ 1936 میں شائع ہوا؟ ضرب کلیم۔ شکوہ جواب شکوہ، شمع شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام وغیرہ نظمیں کس مجموعے میں شامل ہیں؟ بانگ درا۔ عشق رسول کے پاکیزہ جذبات اور حجاز کی پاک و مقدس سرزمین کی محبت سے لبریز اشعار پر مشتمل نظمیں اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہیں؟ ارمغان حجاز۔ مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، فرشتہ کا گیت، ساقی نامہ وغیرہ نظمیں کس مجموعے میں شامل ہیں؟ بال جبریل۔ ابلیس کی مجلس شورا کس شعرا مجموعے میں شامل ہیں؟ ارمغان حجاز۔ اقبال نے 1936 میں کون سی نظم لکھی؟ ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے کس مشیر نے ابلیسی نظام کے لیے اشتراکیت کو ایک بڑا خطرہ قرار دیا؟ تیسرا مشیر۔ اقبال کے قیام یورپ کے دوران ان کی شاعری کا کون سا دور تھا؟ دوسرا۔ اقبال فارسی شاعری کی طرف کس دور میں متوجہ ہوئے؟ دوسرے۔ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ نور محمد۔ اقبال نے نظم جاوید نامہ میں کس کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی ہے؟ رومی۔ اقبال کی تاریخ وفات 21 اپریل 1948 کے لیے۔ بس میرے بھائیو دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے
اور بیل والے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کیجیے تاکہ ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ مل سکے اور ہم مدد کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، اللہ حافظ۔